جنات کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا فرما دیا تھا. یہ حدیث کے اندر ہے. جی ہاں, اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہے وہ انسانوں سے سال 2 سال پرانے نہیں ہیں, بلکہ 2000 سال پہلے ان کی پیدائش ہو گئی تھی. اور پھر یہ رہتے کہاں تھے, اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ جنات زمین پر رہتے تھے اور فرشتے آسمان پر رہتے تھے, اور اس وقت زمین اور آسمان انہی سے آباد تھے, اور ہر آسمان کے الگ الگ فرشتے تھے, اور ہر آسمان والوں کی الگ الگ تسبیحات تھی, اور ہر اوپر والے آسمان کے فرشتے نیچے آسمان والوں سے زیادہ ذکر و تسبیح کرتے تھے رب کریم کی. بس زمین جنات سے آباد تھی اور آسمان فرشتوں سے آباد تھا, اور 2000 سال تک زمین جنات سے اسی طرح آباد رہی. یعنی 2000 سال تک جنات کے علاوہ کوئی اور مخلوق زمین پر موجود ہی نہیں تھی. تو یہ تو تھی ناظرین جنات کی پیدائش اور ان کے رہنے کی بات. اب جنات پیدا کس طرح ہوئے, کس چیز سے ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ابو الجن سموم کو بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا. پھر اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ تیری تمنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری تمنا یہ ہے ہم سب کو دیکھیں اور ہم کسی کو نظر نہ آئیں, اور مرنے کے بعد ہم تحت الثری میں چلے جائیں, یعنی زمین میں چھپ جائیں, اور ہمارے بوڑھے بھی جوان ہو جائیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنات کی یہ تمنا پوری کر دی گئی. اب وہ سب کو دیکھتے ہیں اور خود کسی کو نظر نہیں آتے, اور مرنے کے بعد تحت الثری میں چلے جاتے ہیں, یعنی زمین کے نیچے غائب ہو جاتے ہیں, اور بوڑھے ہو کر بھی وہ جوان ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں. یہ تو جن کی تھی ایک تمنا ابو الجن کی, جو کہ پوری ہوئی. بعد میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. کیا آدم علیہ السلام نے بھی کوئی تمنا کی تھی؟ جی ہاں, آدم علیہ السلام نے بھی تمنا کی تھی. اللہ پاک نے جب انہیں پیدا فرمایا ان سے پوچھا اے آدم تیری تمنا کیا ہے؟ تو جواباً کہا میں جنت میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو ان کو جنت دے دی گئی. اس بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ جنت چونکہ انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی ہے, لہذا جنت میں صرف انسان جائیں گے, جنات نہیں جائیں گے. اب ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ جنات کس طرح خون خرابہ کرتے تھے. میں نے اس کے بارے میں شروع میں بھی کچھ عرض کیا. تو جنات اس دنیا میں لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, اس بارے میں نے ابتداً عرض کیا. مزید سنیے کہ حضرت اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنات کو پیدا فرما کر ان کو دنیا آباد کرنے کا حکم دیا. تو انہوں نے دنیا میں اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کی, یہاں تک کہ ایک طویل عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے. پھر وہ بگڑنے لگے اور انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانیاں شروع کر دی اور ایک دوسرے کا خون بہانے لگے, یہاں تک کہ ایک بادشاہ کو بھی انہوں نے قتل کر دیا جس کا نام یوسف تھا. پھر اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ سزا یہ دی کہ اللہ نے آسمان نے دنیا سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا, اور اس لشکر میں ابلیس بھی تھا, اور ان کی تعداد 4000 تھی, اور ابلیس ان سب کا سردار تھا. وہ زمین پر اللہ پاک کے حکم سے آئے اور انہوں نے تمام جنات کو زمین سے بھگا دیا. اب جنات دریاؤں اور جزیروں میں چلے گئے, اور پھر وہ فرشتے اور ابلیس زمین پر رہنے لگے. اور وہ کتنا عرصہ رہے زمین پر, یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے, اس کی بھی نالج ہونی چاہیے ہمیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس اور اس کا لشکر آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل 40 سال تک زمین پر رہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمان دنیا اور زمین کا بادشاہ تھا, اور اللہ پاک نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ ہم عنقریب زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کریں گے. تو اس کی خبر ابلیس کو ہو گئی. اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ خلیفہ ملائکہ میں سے نہیں ہوگا, فرشتوں میں سے نہیں ہوگا. پھر جب اللہ پاک نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے کا تذکرہ فرشتوں سے کیا, تو ابلیس نے فرشتوں سے کہا کہ ملائکہ کو اس خلیفہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ وہ اپنے دل میں یہ سوچنے لگا کہ میں تو اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں گا نہیں,
اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس شیطان نے، اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ بارگاہ الہی سے راندۂ درگاہ ہوا۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اب ہم آپ کے ساتھ ایک روایت بیان کرنے لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ بدھ کے دن پیدا فرمایا، اس کی تخلیق جو کی اللہ نے وہ بدھ کے دن کی، اور جنات کو اللہ نے جمعرات کے دن پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اور تمام چیزوں میں جنت کو جہنم سے اللہ نے پہلے پیدا فرمایا، اور اپنی رحمت کی اشیاء کو اپنے غضب سے پہلے پیدا فرمایا، آسمان کو زمین سے پہلے، سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے، دن کو رات سے پہلے، دریا کو خشکی سے پہلے، فرشتوں کو جنوں سے پہلے، اور جنوں کو انسانوں سے پہلے، اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا، اور جنوں کو آگ سے جبکہ انسانوں کو اللہ نے خاک سے پیدا فرمایا، اور جنات کو جس آگ سے پیدا کیا وہ آگ عمدہ قسم کی آگ تھی جس میں دھواں نہیں تھا، اور آگ کی وہ لو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔